السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس العاشر لیسن نمبر 10 پڑھ رہے تھے، اور اس لیسن کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس لیسن میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی کو جانا تھا۔ اس کے بعد اس کی ہم نے عربی کی عبارتوں کو پڑھا تھا، عربی کے سینٹنسز کو، اور ہم مشق اور تمرینات کر رہے تھے۔ مشق اور تمرینات کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم نے گفتگو والا جو پورشن ہے وہ کیا تھا، اس کے بعد خالی جگہوں کو پر کیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم کریں گے ایکسرسائز نمبر 4۔ ایکسرسائز نمبر 4 دیکھیے بچوں، ایکسرسائز نمبر 4 یہ ہے۔ ایکسرسائز نمبر 4 اس میں جملے مفیدہ کی فہرست الف اور جملے ناقصہ کو فہرست بے میں لکھیے۔ بچوں، جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جملے مفیدہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور دوسرے جملے غیر مفیدہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے، یعنی جملے ناقصہ۔ مرکب کی آپ جانتے ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص۔ مرکب تام اسے کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسی کو جملے مفیدہ کہتے ہیں، اور مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے، اسی کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ تو آپ نے پڑھا ہے مرکب ناقص کی قسموں میں، آپ نے پڑھا تھا مرکب اضافی، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آپ نے مرکب ناقص کی قسموں میں مرکب توصیفی پڑھ لیا ہے۔ مرکب اضافی یعنی جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے بنے، وہ مرکب اضافی ہے۔ یہ مرکب ناقص ہے، یعنی جملہ ناقصہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے مرکب توصیفی پڑھی، یعنی جو موصوف اور صفت سے مل کر کے بنے وہ مرکب توصیفی ہے، یعنی یہ بھی مرکب ناقص ہے، اور یعنی جملہ ناقصہ، یعنی جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ اس ایکسرسائز میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا جملہ جملہ مفیدہ ہے اور کون سا جملہ جملہ ناقصہ، یعنی کس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آئیے ہم ایک ایک سینٹنسز کو لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ دو سینٹنسز ہیں، یہاں پہ ایک تو یہ دیکھ لیجئے، یہ پورا ایک سینٹنس ہے، یہ ہے پورا سینٹنس، ایک یہ ہے، یہ دیکھ لیجئے، ایک تو یہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا لکھا ہوا؟ التلفزیون الجدید۔ کیا لکھا ہوا بچوں؟ التلفزیون الجدید، نیا ٹیلی ویژن۔ التلفزیون الجدید، نیا ٹیلی ویژن۔ تو اب یہ دیکھیے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ یہ مرکب ناقص ہے، یعنی یہ مرکب توصیفی ہے۔ التلفزیون موصوف ہے، اور الجدید صفت ہے۔ موصوف جس کی خوبی یا خامی بتائی جائے، صفت جو خوبی یا خامی ہو۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب ناقص ہے، یعنی جملہ غیر مفیدہ ہے، جملہ ناقصہ ہے۔ اب ہم دوسرا سینٹنس جو یہیں پہ موجود ہے اس میں کیا لکھا ہوا یہ دیکھ لیجئے۔ یہ سینٹنس ہے التلفزیون جدید۔ التلفزیون جدید، اس سینٹنس میں کیا ہے دیکھیے، التلفزیون جدید کیا مطلب ہوا؟ ٹیلی ویژن نیا ہے۔ التلفزیون جدید، ٹیلی ویژن نیا ہے۔ اب اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹیلی ویژن کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ نیا ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ جملہ مفیدہ ہے، یعنی یہ مرکب تام ہے، جملہ مفیدہ ہے، پوری بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو آپ کو دو کالم بنانا ہے، ایک کالم اے، ایک کالم بی، کالم الف اور کالم بے۔ کالم الف میں جملہ مفیدہ کو رکھنا ہے، جملہ مفیدہ کو فہرست الف میں، اور جملہ ناقصہ کو جملہ بے میں۔ کالم اے میں تو آپ اس کو التلفزیون جدید، یہ جملہ مفیدہ ہے، یعنی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو کالم الف میں رکھیے، اور التلفزیون الجدید جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو کالم با میں رکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اس سے پہلے بھی جو مثال دی ہوئی تھی اسے بھی سمجھ لیجئے۔ مثال انہوں نے جو دی ہے وہ دیکھیے یہاں پہ اوپر مثال، یہ ہے مثال۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہے مثال۔ الفنجان صغیر، الفنجان کا مطلب پیالی، صغیر چھوٹی، الفنجان صغیر پیالی چھوٹی، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مفیدہ ہے، یہاں پہ دکھا ہوا ہے مفیدہ، یہ کیا ہے؟ مفیدہ ہے۔ اور دوسرا ہے الفنجان الصغیر، چھوٹی پیالی، جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو موصوف اور صفت ہے، تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ناقصہ، یعنی یہ مرکب ناقصہ ہے، جملہ ناقصہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب آئیے ہم نیکسٹ سینٹنس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سینٹنس نمبر 2 دیکھ لیجئے یہاں پہ، سینٹنس نمبر 2 یہ الماء الکثیر۔ الماء الکثیر کا مطلب کیا ہوا؟ زیادہ پانی۔ الماء موصوف ہے اور الکثیر صفت ہے۔ مرکب توصیفی آپ پڑھ چکے ہیں۔ مرکب توصیفی میں مطابقت ہوتی ہے، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ تو یہاں دیکھیے الماء الکثیر، دونوں معرفہ ہیں، تو یہ گویا مرکب توصیفی ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر کے بنا ہے۔ تو الماء کثیر، زیادہ پانی،
الماء الکثیر زیادہ پانی، الماء الکثیر جو یہ سینٹنس ہے آپ دیکھیے، الماء الکثیر اس کا مطلب ہوا زیادہ پانی، یہ مرکب ناقص ہے، مرکب توصیفی ہے، تو آپ اسے کس کالم میں رکھیں گے؟ کالم با میں رکھیں گے۔ اب دوسرا سینٹنس آپ دیکھیے، اسی کے برابر میں جو سینٹنس ہے الماء کثیر، کیا سینٹنس ہے؟ الماء کثیر، پانی زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پانی زیادہ ہے۔ تو الماء کثیر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مرکب تام ہے، یعنی جملہ مفیدہ ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ اس کو کالم الف میں رکھ سکتے ہیں، الماء کثیر، پانی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے آپ اسے لیجئے، العصیر القلیل، سینٹنس کیا ہے؟ العصیر القلیل، العصیر القلیل۔ تو اب دیکھیے العصیر القلیل کا مطلب کیا ہوا؟ تھوڑا جوس، العصیر کا مطلب ہوتا ہے جوس، قلیل کا مطلب تھوڑا، کم، العصیر القلیل تھوڑا جوس۔ اب یہ بھی العصیر و موصوف ہے، القلیل صفت موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی ہو جائے گا یہ، تو یعنی یہ بھی جملہ ناقصہ ہے، مرکب ناقص ہے یہ، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اسے ہم کالم با میں رکھیں گے۔ اب اس کے بعد والا جو سینٹنس ہے وہ دیکھ لیجئے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ العصیر قلیل، جوس کم ہے، اس میں ایک خبر دی جا رہی، تو یہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی، تو یہ جملہ مفیدہ ہے، اس کو ہم کالم الف میں رکھیں گے، العصیر قلیل، جوس کم ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس نیکسٹ سینٹنس دیکھیے بچوں، الشائی الحار، الشائی الحار، سینٹنس نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے؟ الشائی الحار، الشائی الحار کا مطلب ہوتا ہے گرم چائے، ہاٹ ٹی۔ اب یہاں دیکھیے کوئی بات بتائی نہیں جا رہی، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا گرم ٹی بھائی؟ تو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو الشائی الحار جو ہے یہ مرکب ناقص ہے، جملہ ناقصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ الشائی الحار، الشائی موصوف ہے، الحار صفت موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی، تو یہ مرکب ناقصہ ہے، جملہ ناقصہ ہے، تو اسے آپ کس کالم میں رکھیں گے؟ کالم با میں رکھیں گے۔ اور اس کے بعد کا سینٹنس آپ دیکھیے تو لکھا ہوا ہے الشائی حار، کیا لکھا ہوا ہے؟ الشائی حار، چائے گرم ہے، الشائی مبتدا اور حارن یہ خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، تو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ جملہ مفیدہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کا سینٹنس آپ دیکھیے وہ کیا ہے؟ الکأس الجمیل، الکأس کا مطلب ہوتا ہے گلاس، الکأس الجمیل، الکأس الجمیل خوبصورت گلاس، الکأس کے معنی گلاس، الکأس الجمیل خوبصورت گلاس۔ اب یہ بھی دیکھیے اس سے بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مرکب توصیفی ہے، الکأس موصوف ہے اور الجمیل صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر کے یہ مرکب توصیفی ہوا، تو پوری بات تو سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ جملہ ناقصہ ہوا، جملہ غیر مفیدہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے ہم کس کالم میں رکھیں گے؟ کالم الف میں رکھیں گے۔ اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے وہ اسے آپ دیکھیے، لکھا ہوا ہے الکأس جمیل، اب یہ دیکھیے اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، الکأس جمیل، گلاس خوبصورت ہے، الکأس مبتدا ہو جائے گا اور جمیل خبر، یعنی ایک اطلاع دی جا رہی ہے کاس کے بارے میں، گلاس کے بارے میں، کیا کہ وہ خوبصورت ہے، تو یہ موصوف سے یہ مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، تو یہ جملہ مفیدہ ہے، مرکب تام ہے یہ، تو اسے ہم کالم الف میں رکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہم نے اس ایکسرسائز کے ذریعے کیا سمجھا؟ ہم نے اس ایکسرسائز کے ذریعے سمجھا کہ جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں اور جملہ غیر مفیدہ یا ناقصہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ہم اس کے اگلے پورشن کی طرف پڑھتے ہیں، ایکسرسائز نمبر 5، ایکسرسائز نمبر 5۔ تو ایکسرسائز نمبر 5 میں کیا کرنا ہے ہمیں بچوں؟ ایکسرسائز نمبر 5 میں ہمیں کرنا ہے درج ذیل جملوں کو صحیح ترتیب سے لکھیے، ظاہر سی بات ہے جملے کی صحیح ترتیب ہونی چاہیے، پہلے مبتدا ہو یا خبر ہو، یا اگر موصوف صفت ہے تو پہلے موصوف لائیں گے یا صفت لائیں گے، کس طرح سے صحیح ترتیب کے ساتھ آپ اسے رکھیں گے۔ تو ایک مثال پہلے تو آپ سب سے پہلے مثال دیکھ لیجئے، یہ مثال ہے، یہ ہے مثال، یہاں دیکھیے، صغیر ہے، عندی ہے، فنجان، 3 الفاظ ہیں، اب آپ اس کو اس ترتیب سے سجائیے کہ یہ جملہ بن جائے۔ کیا ہے؟ صغیر چھوٹا، عندی کا مطلب میرے پاس، فنجان کا مطلب پیالی، تو آپ کہہ سکتے ہیں عندی میرے پاس، فنجان صغیر ایک چھوٹی پیالی ہے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ جملہ ہو گیا صحیح ترتیب کے ساتھ، عندی فنجان صغیر۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کے جو سینٹنسز ہیں اسے آپ کو سالو کرنا ہے، تو آئیے سب سے پہلا سینٹنس لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سینٹنس یہ جو ہے وہ کیا ہے بچوں؟ سب سے پہلا سینٹنس آپ دیکھیے، سب سے پہلا سینٹنس یہ لیجئے، سب سے پہلے سینٹنس میں کیا ہے؟ 3 الفاظ ہیں، یہ جدید عندہ اور تلفزیون، تینوں مفرد الفاظ ہیں۔ اب اس کو آپ اس ترتیب سے رکھیے کہ جملہ بن جائے۔ جدید کے معنی نیا، عندہ کے معنی اس کے پاس،
تلفزیون کے معنی ٹیلی ویژن. آپ یہاں سے شروع کیجئے. عندہ اس کے پاس تلفزیون جدید ایک نیا ٹیلی ویژن ہے. عندہ تلفزیون جدید اس کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے. تو یہ جملہ صحیح ہو گیا. صحیح ترتیب کے ساتھ آپ نے جملے کو رکھا. کیا صحیح ترتیب ہوگی؟ سب سے پہلے عندہ لائیں گے. کیا لائیں گے؟ سب سے پہلے عندہ، اس کے بعد تلفزیون اور پھر جدید. عندہ تلفزیون جدید تو اس کے پاس ایک نیا ٹیلی ویژن ہے. اب اس کے بعد سینٹنس نمبر 2 کی طرف آئیے. سینٹنس نمبر 2 میں بھی 3 الفاظ ہیں. نظارتن کے معنی گلاسز کے آتے ہیں، چشمہ جسے ہم کہتے ہیں گلاسز، عینک. عندہ کے معنی اس کے پاس، اور جمیلتن کے معنی خوبصورت. اب آپ اس سینٹنس کو، یہ جو جملے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، اس کو اس ترتیب کے ساتھ رکھیے کہ صحیح جملہ بن جائے. تو آپ سب سے پہلے کیا لائیں گے؟ عندہ اس کے پاس. اس کے بعد کیا لائیں گے؟ نظارتن جمیلتن ایک خوبصورت عینک ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت چشمہ ہے. عندہ نظارتن جمیلتن اس کے پاس ایک خوبصورت چشمہ ہے، یعنی شی ہیز اے بیوٹیفل گلاس. شی ہیز بیوٹیفل گلاسز. اب اس کے بعد کیا ہے؟ قدیم. یہ سینٹنس نمبر 3 میں کیا ہے؟ 3 الفاظ ہیں یہاں بھی. قدیم، کأس، عندک. اب اس کو اس ترتیب کے ساتھ رکھیے کہ جملہ مکمل ہو جائے، ایک میننگ فل سینٹنس بن جائے. تو سب سے پہلے کیا لائیں گے؟ عندک آپ کے پاس کأس قدیم ایک پرانا گلاس ہے. عندک کأس قدیم آپ کے پاس ایک پرانا گلاس ہے. یو ہیو این اولڈ گلاس. یو ہیو این اولڈ گلاس آپ کے پاس ایک پرانا گلاس ہے. اس کے بعد سینٹنس نمبر 4 کی طرف آئیے. سینٹنس نمبر 4 میں ہے احمد عند رخیص قلم. احمد نام ہے، عند کے معنی پاس، رخیص کے معنی سستا، اور قلم معنی قلم. آپ کہہ سکتے ہیں عند احمد احمد کے پاس قلم رخیص ایک سستا قلم ہے. عند احمد احمد کے پاس قلم رخیص ایک سستا قلم ہے. عند احمد احمد کے پاس قلم رخیص ایک سستا قلم ہے. احمد ہیز کیا کہتے ہیں